وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم احباب ذی وقار، اللہ عز و جل کا کروڑواں احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک میں تیسرا جمعۃ المبارک پڑھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور اس ماہ مقدس کا احترام اور اس ماہ مقدس میں نماز تراویح قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہاری مدد فرمائی۔ کب؟ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جب تم بالکل سر و سامان تھے۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو تم اللہ سے ڈرتے رہو، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو۔ یہ آیات مبارکہ جنگ بدر کی طرف اشارہ ہے۔ تو آج کے جمعۃ المبارک میں جنگ بدر کے حوالے سے بھی کچھ عرض کرنا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بھی یوم شہادت 21 رمضان مبارک کو ہوا، تو آپ کے حوالے سے بھی چند باتیں آپ کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہاری جنگ بدر میں مدد فرمائی۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعۃ المبارک کا بابرکت دن تھا جب غزوہ بدر رونما ہوا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسے یوم الفرقان کا دن بھی قرار دیا گیا کہ یہ حق اور باطل کے درمیان دن تھا، اور اس جنگ کے اندر مسلمانوں کی جو تعداد تھی بہت کم تھی، جن کے بارے میں آتا ہے کہ 313 مسلمانوں کی تعداد تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زرہیں، لوہے کا جو جنگی سامان ہوتا ہے وہ تھا۔ اور اس کے برعکس جو کفار کا لشکر تھا وہ 1000 پر مشتمل تھا، اور جن کے پاس 100 گھوڑے،
700 اونٹ اور اس کے علاوہ لشکر کے سامان سے وہ بہت ہی پاورفل تھے، جن کے پاس ہر لحاظ سے ان کے پاس جنگی ساز و سامان تھا۔ اب اس جنگ بدر کا اسباب کیا بنے، یہ جنگ بدر کیوں واقع ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، اس کے بارے میں مفسرین کرام رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قریش مکہ وہ اسلام اور ہمارے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ مکہ کے اندر جب مسلمانوں پر انہوں نے ظلم و ستم کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے معبود اپنے مسلمان بندوں کو حکم دو کہ وہ مدینہ چلے جائیں۔ اور پھر وہ ایک وقت آیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ بھی مکہ چھوڑ کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو اسلام تیزی سے پھیلنے لگا اور مسلمانوں کی ایک مدینہ کے اندر چھوٹی ریاست قائم ہو گئی۔ یہ بات قریش کے لیے بہت ناقابل برداشت تھی کہ مسلمان دن بدن بڑھ رہے ہیں، ان کی ریاست قائم ہو رہی ہے۔ تو قریش مکہ رات دن یہ منصوبے بنا رہے تھے کہ کس طرح مدینہ کی ریاست کو ختم کیا جائے اور مسلمان جو تیزی سے اسلام کا بول بالا ہو رہا ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو کہتے ہیں کہ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے جو اطراف میں یہود رہتے تھے آپ نے ان کے ساتھ معاہدے کر لیے، دفاعی معاہدے کر لیے۔ اور مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی یہ ایک بہت بڑا سردار تھا، تو ان کو قریش مکہ نے خط لکھا اور خطوں میں کیا لکھتے ہیں کہ تم نے ہمارے آدمی کو اپنے یہاں پناہ دی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے یہاں سے نکال دو۔ یعنی اس قریش مکہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کہ تم نے ہمارے آدمی کو یہاں پناہ دی ہوئی ہے، یا تو اسے قتل کر دو یا اسے یہاں سے نکال دو، ورنہ ہم مدینے پر حملہ کر کے تمہیں پناہ کر دیں گے۔ کہتے ہیں جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا کہ قریش مکہ نے اس طرح کی باتیں کی ہیں تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو اپنے پاس بلایا اور اس کو سمجھایا کہ مدینہ میں اکثر لوگ مسلمان لا چکے ہیں، اہل مسلمان ہو چکے ہیں، اس لیے تو اپنے بھائیوں بھتیجوں سے کیسے لڑو گے؟ چنانچہ عبداللہ قریش کی خواہش پر عمل نہ کر سکا کہ آقا علیہ السلام کو قتل کرنے کی دھمکی دیتا یا آپ کو یہاں سے نکالنے کا کہتا۔ تو عبداللہ بن ابی وہ مسلمان لایا، بظاہر مسلمان ہوا۔ تو جب قریش مکہ کی اس بات پر عبداللہ بن ابی نے بھی عمل نہ کیا تو وہ غصے میں اور بڑھ گئے کہ ایک تو اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا اس لیے ان کو غصہ تھا، دوسرا ان کی ماننے والا بات وہ بھی ان کی بات پہ عمل نہ کیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ میں اپنی ریاست کو قائم کیا تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کے اطراف کا جائزہ لیتے کہ دیکھیں کون کون سے قافلے جا رہے ہیں، کہاں کہاں سے جاتے ہیں اور کہاں آتے ہیں، یہ سارا آپ مدینہ کے اطراف کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دوران جب آپ نے مدینہ کے اطراف کا جائزہ لیتے تو کہتے ہیں مکہ کے ایک سردار تھا قرظ بن جابر فادی، وہ مدینہ کی چراگاہ پر آ کر اس نے حملہ کیا اور وہاں سے مویشی جانور لے کر وہ جانے لگا۔ تو جب اس بات کی اطلاع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی
تو آپ نے بھی کچھ صحابہ کو بھیجا اور ان کے پیچھا جب کیا گیا تو اس قرض نے وہ جانور چھوڑ کر وہ بھاگ گیا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا کہ کفار جو ہیں وہ حملے سے باز نہیں آ رہے، تو آقا علیہ السلام نے بھی تدابیر اختیار کی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب 2 ہجری میں عبداللہ بن جحش کو 12 آدمیوں کی مختصر جماعت کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلے کا سراغ لگانے بھیجا کہ جو قریش کے تجارتی قافلے مدینہ کے اطراف سے جاتے ہیں، تو پیارے آقا نے حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ 12 آدمیوں کی چھوٹی سی جماعت ساتھ بھیجی کہ جو مدینہ کے اطراف قافلے میں جاتے ہیں مکہ کے، تو ان کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا۔ تو حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ایک قریش کی چھوٹی جماعت کو جا ملے، تو حضرت عبداللہ بن جحش نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر اس پر حملہ کر دیا اور مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس حملے میں قریش کا ایک شخص عمر بن حضرمی مارا گیا، یعنی حضرت عبداللہ بن جحش نے جب قریش کے اس قافلے پہ حملہ کیا تو ان میں سے ایک شخص قریش مکہ کا مارا گیا۔ تو کہتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس بات کا علم ہوا، اطلاع ملی، تو آپ حضرت عبداللہ بن جحش پر بہت ناراض ہوئے کہ میں نے تمہیں اس بات کی اجازت نہیں دی تھی کہ تم نے ان کو مارنا ہے، بلکہ یہ جائزہ لینے کے لیے تمہیں بھیجا تھا۔ بہرحال قریش مکہ کو یہ ایک بہانہ بھی مل گیا کہ عمر بن حضرمی جو ہے، مسلمانوں نے ہمارے ایک بندے کو قتل کیا ہے، لہذا ہم اس کا بدلہ لیں گے، اس کا خون لیں گے۔ تو انہوں نے جنگی تیاری شروع کر دی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک تو پہلے انہوں نے تیاری شروع کر دی، پھر اس کے بعد قریش مکہ کا بہت بڑا قافلہ جو تجارتی قافلہ تھا، جس کی قیادت ابو سفیان کر رہے تھے، وہ شام سے جب واپس آ رہا تھا، مدینہ کے اطراف سے وہ گزر رہا تھا، تو اس کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان اس قافلے پہ حملہ نہ کر دیں۔ جو تجارتی قافلہ ہے، اس تجارتی قافلے میں مکہ کے بڑے بڑے سردار اور بہت سے لوگوں نے اس کے اندر حصہ ملایا تھا کہ آپ تجارت کر کے آئیں، اس میں نفع جو ہوگا وہ آپس میں تقسیم کریں گے۔ تو ابو سفیان بہت بڑا قافلہ جب لے کر آ رہا تھا، مدینہ کی حدود سے جب گزرا تو اس کو یہ خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں مسلمان مجھ پہ حملہ نہ کر دیں۔ تو اس نے ایک آدمی کو بھیجا کہ مکہ والوں کو کہو کہ اس قافلے کی مدد کے لیے آئیں۔ تو کفار نے جب یہ سنا تو انہوں نے بہت بڑا لشکر تیار کیا، 1000 کا لشکر تیار کیا، جس میں جنگی ساز و سامان سے وہ بھرپور تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی کہ کفار نے اس طرح کی بہت بڑی تیاری کر لی ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کفار مکہ جو ہیں، قریش مکہ جو ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑی جنگ کی تیاری کر کے وہ آ رہے ہیں، تو اے میرے صحابہ تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے سب صحابہ نے، مہاجرین صحابہ جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے، انہوں نے بڑی جوش اور جذبے سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، ہم اپنی جانوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ ہمیں حکم دیں، ہم جانے کے لیے تیار ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو لشکر تھا وہ 313 پر مشتمل لشکر تھا، اور جس وجہ سے قریش مکہ بہت بڑی تیاری کر کے آ رہے تھے، تو وہ تجارتی قافلہ وہ کسی اور راستے سے نکل کر وہ مکہ کی طرف چلا گیا۔ لیکن کہتے ہیں چلتے چلتے جب قریش مکہ بہت بڑے قافلے کے ساتھ بدر میں پہنچے، تو بدر میں پہنچنے کے بعد ان کو اس بات کی خبر ملی کہ
کہ جس وجہ سے ہم ایک بہت بڑا لشکر لے کر آ رہے تھے اپنے قافلے تجارت کے لیے، تو وہ باحفاظت وہاں سے نکل کر مکہ کی طرف پہنچنے والا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کفار مکہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے ان میں سے اکثر کہنے لگے کہ ہمارا جو تجارتی قافلہ تھا وہ بخیریت مکہ پہنچنے والا ہے، لہذا اب ہم مسلمانوں سے صلح کر لینی چاہیے کہ صلح کرنے ہمارا قافلہ تو پہنچ چکا ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ ان کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار اس میں آئے تھے، ان میں سے ابو جہل نے کہا کہ ہماری اتنی بڑی تعداد ہے، 1000 کا لشکر ہے اور ہمارے پاس جنگی ساز و سامان بھی ہے، اور مسلمانوں کی تعداد 313 ہے اور ان کے پاس جنگی ساز و سامان نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا ہم جنگ کیے بغیر واپس نہیں جائیں گے اور اپنے اس عمر بن حضرمی کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب آپ بدر کے میدان میں تشریف لائے اور بدر کا علاقہ وہ ایک ایسا علاقہ ہے جو ریتلا علاقہ ہے، ریت ہے وہاں پہ، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ الحمدللہ بدر گئے ہیں تو مکہ کے مدینہ کے ارد گرد سارے پہاڑ ہیں، لیکن جب بدر کی حدود میں داخل ہو تو بدر کی حدود میں جتنے بھی پہاڑ ہیں وہ سارے ریت کے ہیں، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ وہاں پہ بدر کے مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ چونکہ کفار پہلے پہنچ چکے تھے اور انہوں نے اس جگہ پہ ڈیرا لگایا تھا جہاں پہ پانی بھی تھا اور جگہ بھی بڑی مضبوط تھی، انہوں نے وہاں پہ ڈیرا لگایا ہوا تھا۔ اب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک اور جگہ پہ ٹھہرے جہاں پہ پانی بھی کم تھا اور چلنا بھی دشوار تھا کیونکہ ریتلی زمین تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ہمیں اس جنگ میں فتح عطا فرما، اس جنگ میں ہمیں کامیابی عطا فرما۔ پیارے آقا نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ بارش نازل فرما، تو اللہ کے حکم سے بارش نازل ہوئی، اللہ نے بارش برسائی جس سے مسلمانوں کی جو ریت والی زمین تھی وہ مضبوط ہو گئی، اور جس مضبوط جگہ پہ قریش مکہ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا وہاں پہ کیچڑ پڑ گئے۔ تو یہ اللہ کے حکم سے مسلمانوں کی یہ شروع میں یہ مضبوطی آئی کہ آپ کی جگہ بہت ہی اچھی ہو گئی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جنگ سے ایک رات پہلے، یعنی صبح جنگ ہونی تھی، جنگ سے پہلے رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ اس بدر کے میدان کا آپ نے جائزہ لیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب جائزہ لے رہے تھے تو آپ زمین پر جگہ جگہ پر ہاتھ رکھ کر فرماتے کہ اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا، اس جگہ فلاں کافر قتل ہوگا۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو علم غیب عطا فرمایا ہے۔ اس لیے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے دن سے ایک رات پہلے آپ ایک یوں سمجھنے کہ ایک لکیر لگا رہے تھے کہ اس جگہ پہ فلاں کافر مرے گا، اس جگہ پہ فلاں کافر مرے گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب نشانات لگائے تو راوی کہتے ہیں اس ذات کی قسم جس ذات نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے، جس جس جگہ پہ پیارے آقا نے اپنے نشان لگائے تھے اور جس جس کافر کے بارے میں کہا تھا کہ یہاں پہ قتل ہوگا، اگلے دن جب جنگ ہوئی تو ہم نے دیکھا اسی جگہ پہ وہ کافر قتل ہوئے پڑے ہوئے۔ تو کسی شاعر نے کیا خوب کہا، مل کے پڑھنا ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے کہ حضور کو اللہ نے علم غیب عطا فرمایا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے
یعنی یہ حضور نے پہلے فرمایا تھا کہ اس جگہ ابو جہل نے مرنا ہے، اس جگہ عتبہ نے مرنا ہے، اس جگہ شیبہ نے مرنا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہاں مرے گے ابو جہل و عتبہ و شیبہ کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں کہ جنگ بدر کا نقشہ حضور جانتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ کس جگہ کس نے مرنا ہے، تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلے یہ فرما رہے تھے کہ اس جگہ فلاں کافر نے مرنا ہے، اس جگہ فلاں کافر نے مرنا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب صبح ہوئی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صف بندی فرمائی۔ اب حدیث پاک میں آتا ہے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صف بندی اس طرح فرمائی کہ تمام صحابہ کی 3 صفیں بنائی۔ ایک صف مہاجرین کی تھی جو ہجرت کر کے آئے تھے، ایک بنی اوس ایک قبیلہ تھا اس کی صف تھی، اور تیسری صف بنو خزرج کا جو قبیلہ تھا اس کی لائن بنائی، صف بنائی۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ صفوں کو توڑنا نہیں ہے، کیونکہ یہ جنگ بہت بڑی جنگ تھی اور یہ اسلام کی پہلی بہت بڑی جنگ تھی۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس صف کو توڑنا بھی نہیں ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ ساری صفیں بن گئی، ادھر سے بھی وہ تیار کھڑے تھے، تو اصول یہ ہوتا تھا کہ ایک آدمی ادھر سے آتا ہے، ایک ادھر سے آتا ہے۔ تو سب سے پہلے کفار کی طرف سے وہ آدمی آیا جو عمر بن حضرمی کا بھائی تھا، جو حضرت عبداللہ بن جاش سے قتل ہو گیا تھا، اس کا بھائی سب سے پہلے میدان میں آیا۔ تو ادھر سے مسلمان جاں باز نے اس عمر بن حضرمی کے بھائی کو ایک ہی بار میں واصل جہنم کر دیا۔ پھر اس کے بعد کفار مکہ کی طرف سے جو بڑے بڑے سردار آئے، عتبہ، ولید اور شیبہ آئے، جو بڑے بڑے سردار تھے۔ ادھر سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو روانہ کیا، یعنی 3 ادھر سے آئے تو 3 ادھر سے گئے۔ تو حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جو مقابلے میں آئے تھے تو آپ نے ان کو واصل کر دیا، لیکن حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں جو آیا شیبہ، اس نے حضرت عبیدہ رضی اللہ عنہ کو زخمی کر دیا۔ جب زخمی کیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس شیبہ پر ایسا وار کیا کہ اس کو واصل جہنم کر دیا۔ تو جب حضرت علی نے اس شیبہ کو قتل کیا تو اب جو ترتیب سے آ رہے تھے وہ ترتیب ختم ہو گئی، کفار نے یک بار بھی حملہ کیا۔ تو ادھر سے مسلمان بھی آگے بڑھے۔ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے ارشاد فرمایا 313 مسلمان جانباز تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے پہلے 1000 کا لشکر بھیجا فرشتوں کا مسلمانوں کی مدد کے لیے، پھر 2000 3000 کا لشکر بھیجا، 5000 کا لشکر اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا۔ تو اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے نتیجے میں اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اس جنگ میں صرف 14 مسلمان شہید ہوئے، اور کفار جو تھے، جو 1000 کا لشکر تھا، ان میں سے 70 آدمی ان کے قتل ہوئے اور 70 آدمیوں کو قید کر دیا گیا، اور بہت سا ساز و سامان کو چھوڑ کر وہ بھاگ گئے۔ تو اس سے مسلمانوں کو یہ ایسی اللہ تبارک و تعالی نے فتح عطا فرمائی
کہ کفار کے دل میں مسلمانوں کا روب بیٹھ گیا، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، کہ اللہ نے تمہاری بدر میں مدد فرمائی اس حال میں کہ تم بالکل سر و سامان تھے، یعنی بالکل قلیل بھی تھے اور تمہارے پاس ساز و سامان بھی نہیں تھا، تو اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس سے علماء کرام اور اس جنگ سے جو ہمیں نصیحت ملتی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان جب اخلاص کے ساتھ اور اللہ کی رضا کی خاطر جب جنگ کے لیے نکلے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ فرشتوں کو مدد کے لیے بھیج دیتا ہے۔ تو اس لیے آج یہ مسلمان اپنے آپ کو کمزور نہ سمجھیں، بلکہ اخلاص کے ساتھ جب نکلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے ان کی فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائے گا۔ تو آخر میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں آپ کی خدمت میں گوش و گزار کرنی ہے، کیونکہ 21 رمضان کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جس نے بھی علم حاصل کرنا ہے وہ دروازے سے آئے گا، علی سے گزر کے آئے گا تو تب اس سے علم حاصل کرے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ علی جو ہے اس شہر کا دروازہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انا دار الحکمت، کہ میں حکمت کا گھر ہوں، وعلی بابها، اور علی اس کا دروازہ ہے۔ یعنی اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکمت، عقل، دانائی، ہر لحاظ سے اللہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کمالات عطا فرمائے تھے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر پیارے آقا نے حضرت علی کو مدینے میں چھوڑا تھا کہ آپ مدینے میں رہ جائیں، جو بچے ہیں عورتیں ہیں ان کا خیال رکھنا ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس عظیم جو ایک مشن ہے اس سے تو میں پیچھے رہ جاؤں گا۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اے علی، دنیا اور آخرت میں مراتب میں اور میرے دینی مددگار ہونے کے سبب سے تم میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے۔ فرمایا میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معین تھے نا، مددگار تھے، وہ حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ اللہ نے ایک نبی کو دوسرے نبی کا ایک مددگار بنایا۔ تو پیارے آقا نے فرمایا کہ اے علی، تم میرے دین کے اندر اس طرح مددگار ہو، لیکن یہ ہے کہ میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علی، تم سے محبت کرنے والا وہ مومن ہوگا اور بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ جو علی سے محبت رکھنے والا ہے وہ مومن ہی ہو سکتا ہے، علی سے بغض رکھنے والا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ یہ ایک نکھار ہے کہ جو بندہ دیکھنا چاہتا ہے کون مومن ہے کون منافق ہے، تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کے سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ چھیڑ دو، اگر اس کے چہرے پہ خوشی کے آثار نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ یہ مومن ہے، اور جس کے چہرے پر بگاڑ نظر آئے تو سمجھ لیں یہ منافق ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی اور ایسی خصوصیات عطا فرمائی جو کسی بھی صحابی کو وہ خصوصیات نہیں ملی۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے، اور یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو حضرت علی کے علاوہ کسی صحابی کو میسر نہیں ہے کہ جس کی ولادت خانہ کعبہ کے اندر ہوئی ہو۔ اور اسی طرح
دوسری خصوصیت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کو جب حضرت علی کی ولادت ہوئی نا، ولادت سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا وہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا۔ یعنی حضرت علی کی ولادت، کعبہ میں ولادت ہوئی، ولادت کے بعد آپ نے اپنی آنکھیں بند کی ہوئی تھی، تو سب سے پہلے جب آپ نے اپنی آنکھوں کو کھولا تو سب سے پہلی نگاہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی۔ تو اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، پیارے آقا نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے حضرت علی نے اپنی آنکھوں سے جس کو دیکھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ خصوصیت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ امرنی ان ازوج فاطمہ بن علی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح حضرت علی سے کروں، میں اپنی بیٹی کا نکاح حضرت علی سے کروں، فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ تو یہ ایک ایسی خصوصیت ہے جو حضرت علی کے علاوہ کسی کو میسر نہیں ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شانیں بہت ہی بلند ہیں، اتنی شانیں ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت علی کی شان میں سینکڑوں آیاتیں اللہ نے حضرت علی کی شان میں اتاری، سینکڑوں آیاتیں۔ اس لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ ایک تو ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، کہ جو بندہ بیٹھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کرتا ہے تو پیارے آقا نے فرمایا کہ علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سن 40 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کی صبح کو آپ اپنے گھر سے تشریف لا رہے تھے کہ ابن ملجم شقی نے آپ پر حملہ کیا، اور حملے کے کچھ روز بعد 21 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین اور حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غسل دیا، اور حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ تو اس لیے ایک دو شعر جو ہے آخر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت کے حوالے سے عرض کرنے، تو آپ نے بھی مل کے پڑھنا ہے، جو شاعر نے بڑی اچھے انداز میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی منقبت کے حوالے سے لکھا ہے۔ اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، مل کے پڑھ لیں اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، دنیا میں سب سے عالی گھرانے کے نور ہو، اس واسطے ہے نام تمہارا
علی، اس واسطے ہے نام تمہارا علی علی۔ آخری شعر، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی، اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔